اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہم عرصہ دراز سے یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے تو سال قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم اس شعر کی اس عبارت کو ایک عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ کو بھی اس روز کا انتظار کرنا ہے اور اس دن کو کیسے عملی جامہ پہنانا ہے کہ انسان بیدار ہو جائے۔ یہ نہ کہنا پڑے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان بیدار ہو گیا اور ہر قوم پکار رہی ہے ہمارے ہیں حسین۔ اس کو کیسے عملی جامہ پہنائیں یہ بہت ضروری ہے۔ بھلے ہی یہاں سماعت کرنے والے اس وقت کسی مجبوری کے تحت تعداد میں کم ہوں، بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ سننے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں۔ اگر پیغام ہمارا آپ کو صحیح لگ رہا ہے، اگر بات ہماری آپ کو صحیح لگ رہی ہے، تو ان مختصر اپنے ساتھیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو میں نے عرض کر رہا ہوں، جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، چاہے وہ ہو یا اور دیگر حضرات نے جو فرمایا، ان کی بات اگر آپ کے دل کو چھوئی ہے تو آپ اس پیغام کو، اس بات کو آگے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں تک پہنچائیں، ہم سمجھیں گے کہ ہمارا یہاں آنا کامیاب ہو۔ دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے یہ پوچھا کہ اسلام کا وہ کون سا سب سے مضبوط عمل ہے، بتا کون سا سب سے مضبوط عمل ہے اسلام کا، دین کا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز نہیں تو یقیناً زکات۔ آپ نے فرمایا نہیں، زکات بھی نہیں۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ روزے، فرمایا نہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حج، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ بھی سب سے مضبوط عمل نہیں ہے دین کا۔ تو آخری میں سوچا کہ کچھ جہاد ہی ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جہاد و عمل سب سے مضبوط ہے دین کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، دین کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے محبت۔ جب تک محبت قائم نہیں ہوگی تب تک ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو میں نے اپنے شروع میں نے عرض کیا کہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین۔ یہاں سنی حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے بہت، مجھے معاف کیجیے گا اگر میری بات غلط رکھے، لیکن میں سند کے ساتھ پیش کروں گا جو بھی بات کروں گا۔ میں نے بہت سے سنی حضرات سے یہ سنا ہے، کہیں اڑتے اڑتے اور کہیں براہ راست، حضرت امام حسین کو کیا ماننا، ان کو تو شیعہ مانتے ہیں۔ اور سب گناہ ہے، یہ کہنا بھی، سوچنا بھی گناہ عظیم ہے۔ میں اس ہستی کی کیا اہمیت ہے، میں اس پہ بس تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، حالانکہ آپ نے ڈالی ہے حفیظ الرحمان صاحب نے، اور ان کے مداحوں میں ایک نام اور شامل ہو گیا ہے۔ جی دیکھیے، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ صاحب شیعہ مانتے ہیں، پہلی چیز تو یہ کہ شیعہ اور سنی کیا چیز ہے؟ بھئی ہے تو مسلمان،
اگر مسلمان نہیں ہوتے تو خانہ کعبہ میں کیسے دخول ہو جاتا؟ بتائیے کیا ہمارا خدا الگ ہے؟ کیا ہمارا کعبہ الگ ہے؟ آج کے دور میں جو یہ الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ کفر کا یہ جو فتویٰ دیا جاتا ہے، میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ ہندوستان پھر بھی بہت محفوظ ہے، اللہ کا بات کرم ہے کہ شیعہ سنیوں کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ اسلامی کافر ہیں، اور سنیوں کی طرف سے فتوے آ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں۔ ارے کیا ہے بھائی یہ؟ اگر کافر ہیں تو پابندی لگا حرمین میں ان کے دخول کی، کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں ضرور طرف کی بات کر رہا ہوں، لگا ہمت ہے جو پابندی ان پر، بھائی حرم شریف میں تو وہی داخل ہوگا جو مسلمان ہے، مسجد نبوی شریف میں تو وہی داخل ہوگا جو مسلمان ہے، غیر مسلم کا داخل ہی نہیں ہوگا، داخلہ ممنوع ہے۔ جہالت کی حد کر دی ہے۔ میرے والد مرحوم، ان کی جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو بڑے متاثر ہوئے ان کی شخصیت سے، آپس میں یہ طے ہوا کہ میں ایران میں شیعہ سنی اتحاد کے کام کی بنیاد پر کام کی شروعات کروں گا اور آپ ہندوستان میں کریں۔ جو ان کی خفیہ میٹنگ تھی میں اس میں تو موجود نہیں تھا، اس وقت میں باہر بیٹھا تھا، لیکن اپنے والد کے ساتھ اس دورے میں موجود تھا ایران میں، اور یہ شروعاتی دور کی بات ہے کہ حضرت امام خمینی کو عروج حاصل ہوا تھا شہرت میں، اور ان کے تمام جو کارنامے انہوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے اور سب انہوں نے وہاں کیا ایران میں، تو جو انہوں نے ہندوستان میں شیعہ سنی اتحاد پر جو کام کیا، میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، تقریباً 35 سال پرانے دوست ہیں، اہل تشیع ہیں، نسیم باقری صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آیا بھائی یہ بات سن لیجیے کہ شیعہ، ان کے الفاظ میں دوہرا رہا ہوں کہ شیعہ مر جائے گا لیکن عزاداری نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہ میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں، اپنے والد نے جو یہ اتحاد کی بنیاد ڈالی شیعہ سنی اتحاد کی، اور اس پہ جتنا انہوں نے کام کیا، آپ لوگوں سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو لکھنؤ میں ایک بار بہت زیادتیاں ہوئی تھیں، اس کے اوپر غالباً مایاوتی کی حکومت تھی اس وقت، تو والد صاحب نے شیعہ حضرات سے یہ کہا کہ بھئی جو میں کہوں گا وہ مانو گے؟ جو آپ حکم دیں گے ہم مانیں۔ بولے عزاداری مت کرو، یہ بہت، اس میں ہماری بہت بڑی جیت ہو جائے گی۔ شیعوں نے عزاداری نہیں کی، حکومت کو جھکنا پڑا، اور جو شرائطی اور کلام انہوں نے مانے۔ تو میرا مقصد یہاں کہنے کا یہ ہے کہ اتحاد، تو اگر کسی کے دل میں خدا نہ خاصا کہیں تو خواہش کی ہے، تو حضرت امام حسن اور حسین کے تعلق سے تو اس کو اللہ کے واسطے اس کو اپنے دل سے نکال ختم کر دیں۔ میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ فرمائی چکے ہیں اپنی تقریر میں، اہمیت بتا رہا ہوں سستی کی حضرت امام حسین کی۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب فرمائی چکے ہیں کہ بھائی آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جب کندھے پر بیٹھ گئے تھے معصوم تو سجدے کو طول دے دیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے سجدے کو طول دیا، تو کیا اہمیت ہوگی اس ہستی کی؟ انسان جب بچوں کو اپنی گود میں لیتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اور جب کندھوں پر بٹھاتا ہے نا تو بے تکا لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا نظروں کو، لیکن ایک کندھے پر حسن اور ایک پر حسین کو بٹھا کر جب اللہ کے نبی اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تو ایک بدو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو ان بچوں سے اتنا پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ہی پیار نہیں ہے، اللہ کو بھی اتنا ہی پیار ہے ان سے۔ تو اہمیت سمجھیے امام حسن حسین کی کہ جن سے اللہ کو پیار ہے، ان کو کتنی اہم کیا اہمیت ہوگی ان کی۔ ہم اگر ان کی شہادت کے دنوں میں شوق نہ منائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے شوق نہ منانا۔
بے شک کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. بھئی ہمارے گھر میں اگر کوئی خدا نخواستہ شہید ہو جائے تو ہم اس کا افسوس کرتے ہیں، اس کا سوگ مناتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی یاد میں زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور ایسی ہستی جس سے اللہ پیار کرتا ہو، اللہ نے جس سے ہم کو رات کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. یہ پیغام آگے تک پہنچنا چاہیے آپ لوگوں کے مارفت. اور میں یہاں اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب تک آدم کی نسل چلی ان دو ناموں کو محفوظ رکھا. حسن حسین کو حضرت علی نام کچھ اور رکھنا چاہتے تھے لیکن یہ نام اللہ کی طرف سے محفوظ رکھے گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی کیا کہنا ہے. اور ایک بات اور آپ کے علم میں لے آؤں. بھئی یہی بات ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. ہم کیسے ان کی شہادت کا سوچ نہ منائیں جو اللہ کو پیارے، اللہ کے رسول کو پیارے. جب ہم معمولی عمل جو اللہ کے نبی کے ہیں جب ہم ان کو سنت کہہ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو ان سے محبت نہ کرے جس کا طول محبت اللہ کے نبی سے. کیا کہنا. رمضان شریف میں دیکھیے جتنی مجھے تھوڑی بہت روشنی ڈالنی تھی وہ میں نے ڈالی. اور سب سے اہم بات کہہ کر اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ میں آپ حضرات کی بھی مجبوری سمجھ رہا ہوں اور کچھ میری بھی مجبوری ہے. ایک چیز ہے فتویٰ. فتویٰ کیا چیز ہے؟ فتوے کی کیا اہمیت ہے؟ اب میں اسی کا دوسرا پہلو میں کر رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک اور میں بات آپ سے جو کہنا چاہتا ہوں کہ انسان جس پر جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا محبت کے تعلق سے اسی کی دوسری دریافت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جیت حاصل کرنی ہے کس قسم کی جیت؟ اس کو میری سیاسی گفتگو نہ سمجھیے گا. جو ظلم و ستم اور جو مظالم آج کل مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں اس کی جیت حاصل اگر کرنی ہے اس سے بچنا ہے اس سے محفوظ رہنا ہے تو مظلوم بن کر اس دنیا میں رہنا ہوگا. کیا بات ہے. کیا بات. اور مظلوم بن کر اس دنیا میں زندگی جیو گے تو خدا کی قسم حسین کے ساتھ ہی بن کر جیو گے. کیا کہنا ہے. کیونکہ مظلوم کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اور اگر ظالم بن کر جیو گے تو یزید کے ساتھ ہی کہلاؤ گے. اس لیے جو میں بات اپنی عرض کرنے جا رہا ہوں اس بات کی اہمیت کو سمجھیے گا. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے قسم اپنے رب کی خاطر کہتا ہوں جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں کوئی خوشی منائی جا رہی ہے. میں اپنے رب کو حاضر و ناظر مانتا ہوں. میں جانتا ہوں اس ہستی کی محبت کو چونکہ میں نے بچپن سے اپنے باپ سے سنتا چلا آیا ہوں کہ حضرت امام حسین کی اہمیت کیا ہے. اس ہستی کی کیا اہمیت ہے. دل روتا ہے جب کوئی خوشی مناتا ہے کوئی شادی ہوتی ہے اس مہینے میں. فتویٰ جانتے ہیں کیا چیز ہے اور فتوے کی اہمیت کیا ہے. ایک طرف فتویٰ اور اس کی اہمیت شرعی نقطہ نظر سے کیا اہمیت ہے اس کی بہت زیادہ ہے فتوے کی اہمیت. دوسری طرف
تقویٰ وہ چیز ہے کہ انسان میں جب جتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے اپنے اندر یہ پیدا کرتا ہے تو اللہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور پوری طرح سے راضی ہو جاتا ہے. یہ مختصر فرق میں نے آپ سے عرض کیا ہے تقوی اور تقوی میں. جس طرح سے رمضان شریف میں فتویٰ کو اجازت دیتا ہے خوشی منانے کی، شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، لیکن وہ تقوی ہی ہے نا جو آپ کو اجازت نہیں دیتا کرنے کی. اسی طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کر کہ پیغام پہنچائیں جگہ جگہ جتنا زیادہ ہو سکے کہ اللہ کے واسطے، اس کے رسول کے واسطے اور شہداء کربلا کے واسطے کم از کم یہ 12 اور 13 دن جو ہیں خوشی نہ منائیں کوئی. کیونکہ یہاں پر بھی اگر فتویٰ اجازت دیتا ہے لیکن قسم اللہ کی تقویٰ اجازت نہیں دیتا اس کا. بہت خوب، کیا کہنا ہے. میں یوں تو اسٹیج پر بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ سے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے اس تعلق سے تو میں چاہوں گا کہ وہ سوال کریں میں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں جو میں نے بات کہی ہے اس سے آپ کو اتفاق ہے، اور اتفاق ہے تو اپنا ہاتھ اٹھا کر مجھے اطمینان دیا. جزاک اللہ خیر. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت